کہا ہی جاتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کی ایک تقریر تھی جامع مسجد دہلی میں، خلافت کی تحریک چل رہی تھی ترکی میں بحال کرنے کی، تو مولانا مودودی بھی اس میں شریک تھے۔ انہوں نے وہاں پر ان کی تقریر سے اثر لیا اور پھر جا کر ایک کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام۔ تو الجہاد فی الاسلام کیا پس منظر میں پہلی اسٹیپ تھا جماعت اسلامی کی تشکیل کا؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی مینیفیسٹو ابتدا میں جو بنا وہ خیری برادران نے بنایا تھا، اور وہ جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے اس سے ملتا جلتا تھا۔ ان دو باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے۔ ہندوستان میں اس وقت بعض اور تحریکیں ہندوؤں کے اندر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اچھا، جن میں ایک تحریک یہ بھی تھی کہ جو مسلمان ہندوستان میں مسلمان ہوئے ہیں، ایک تو یہ نا کہ مسلمان مختلف علاقوں میں یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ایران سے یا ماوران نہر سے یا افغانستان سے دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں، عرب سے بھی آئے ابتدا میں، جو یہاں ہوئے ہیں ان کو واپس ہندو مذہب کی طرف بلایا جائے، شدی کی تحریک جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس ذیل میں اسلام کی دعوت یہ بڑے پیمانے پہ زیر بحث آئے گی۔ آریہ سماجی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور بہت سی تحریکیں تھیں۔ تو ایک مذہبی کشمکش، یہ میں نے جو اس سے پہلے آپ کو بتایا وہ سیاسی کشمکش ہے، اس مذہبی کشمکش میں اسلام کی تعلیمات بھی زیر بحث آ گئیں۔ جب آپ یہ دعوت دیں گے کہ واپس آ جاؤ تو پھر آپ حملہ آور ہوں گے نا کسی چیز پر۔ اسلام کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں۔ خود ہمارے ہاں یہ جو نئی نبوت پیدا ہوئی اس کی ابتدا بھی اصل میں اسی پس منظر سے ہوئی ہے۔ اسی نوعیت کے مناظرے تھے جس میں پہلے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بہت سرگرم ہوئے اور مسلمانوں پر ایک افتاد پڑی ہوئی تھی۔ یہ تو سیاسی منظرنامہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، مذہبی منظرنامے میں یہ صورت پیدا ہو رہی تھی۔ اس میں جو چیز بڑے پیمانے پہ زیر بحث ہے، جیسے اب بھی الحاد کی ایک تحریک دنیا میں ہے، تو یہ دیکھیے کہ اس میں کیا چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، جہاد قتال کے واقعات، کوئی نہ کوئی لے کے اس پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لونڈی غلاموں کے معاملات، یہی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں میں زیر بحث آتی ہیں۔ تو جب اسلام اور الحاد کی، اسلام اور کفر کی، یا اسلام اور کسی دوسرے مذہب کی کشمکش مذہبی بنیاد پر ہوگی تو اس میں کیا چیز زیر بحث آئے گی؟ تعلیمات زیر بحث آئیں گی۔ اس میں سب سے بڑھ کر جو چیز زیر بحث تھی وہ جہاد تھا، اور جہاد کا چونکہ ہدف خود ہندوستان بنا تھا، یعنی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ وہاں دعوت پہنچی اور لوگ ہندو سے مسلمان ہو گئے۔ محمد بن قاسم کا حملہ ہوا، مسلمان بارہا آئے، انہوں نے آ کے اپنی سلطنتیں یہاں قائم کی، تو ہندوؤں کی نفسیات میں تو کم و بیش 1000 سال تک کی غلامی کی تحریک تھی۔ تو اس صورتحال میں یہ ایک بحث تھی جو پیدا ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس وقت خلافت کے موضوع پر تقریر نہیں کی تھی، جہاد پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کو بھی کہا اور اچھے لکھنے والوں کو بھی کہا کہ کاش کوئی شخص اٹھے اور اسلام میں جہاد کا صحیح تصور کیا ہے وہ واضح کرے۔ مولانا سید ولی اللہ مودودی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور جامع مسجد میں، یہ جو دلی کی جامع مسجد ہے، وہ جمعے کے بعد تقریر فرمایا کرتے تھے مولانا محمد علی جوہر، اور خود مجھ سے مولانا مودودی نے بیان کیا کہ وہ جس شخصیت سے بہت غیر معمولی طریقے سے متاثر تھے۔ یہ معلوم ہے کہ اس زمانے میں مذہبی فکر کے لحاظ سے لوگ جن شخصیات سے متاثر تھے وہ ابوالکلام آزاد تھے یا اقبال تھے، اور سیاسی قیادت کے لحاظ سے جو شخصیات لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی تھیں ان میں شاید سب سے نمایاں شخصیت مولانا محمد علی جوہری کی تھی۔ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی بھی ان کے عشاق میں سے تھے ایک طرح۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمدرد میں اشتہار دیا کہ مجھے ایک سب ایڈیٹر چاہیے۔ ہمدرد اور کامریڈ کے نام سے 2 اخبار نکالتے تھے، تو انہوں نے اس میں اشتہار دیا۔ اس اشتہار پر کہتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا وہاں ملازمت کرنا گیا، تو اس زمانے میں وہ یہی ملازمت، یہی ان کا پیشہ بھی تھا، صحافت، اور اس میں کہیں نہ کہیں ان کو ملازمت کرنا ہی ہوتی تھی۔ 2-3 دن وہ وہاں رہے، اس پہ بڑا انہوں نے خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ 2-3 دن رہنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا، محمد علی سے محبت بہت تھی انہیں، کہ محمد علی کے ہاں صرف شفقت پدری نہیں ہے، جور پدر بھی ہے، پٹائی بھی کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تو اس پس منظر میں جب محمد علی نے تقریر کی تو ایک تو مسئلہ سنگین تھا، مذہبی بحث بھی یہی تھی اس وقت، بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ یہ کہ آپ کا ایک محبوب لیڈر جو اس وقت سیاسی لیڈروں کے ساتھ بھی لوگوں کی
یعنی قیادت دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے نا، مذہبی قیادت ہوگی، سیاسی قیادت ہوگی. تو سیاسی قیادت میں محمد علی کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ محمد علی تو جب کھڑے ہوتے تھے گفتگو کرنے کے لیے تو جیسے رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے، معلوم ہوتا تھا کہ ایسے ہمالہ لرزنے لگ گیا ہے. بڑے غیر معمولی رہنما تھے. آخری جملے اب بھی آدمی کو تڑپا دیتے ہیں کہ مجھے چند گز زمین دو گے اس آزاد جگہ پر یا قبر کی جگہ دو گے. اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور معلوم ہے فلسطین میں مدفون ہے. تو اس طرح کی شخصیت کی تقریر سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا تو میرے دل میں یہ بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس خواہش کو پورا کر سکوں. یعنی جمعے کی نماز جب ہو جاتی تھی تو محمد علی جامع مسجد دہلی میں عام طور پر تقریر کیا کرتے تھے. اور اقبال کی بھی بڑی خواہش تھی کہ کوئی آدمی اس کو موضوع بنائے. چنانچہ اس پس منظر میں یہ الجہاد فی الاسلام انہوں نے لکھی. الجہاد فی الاسلام کا زیادہ تعلق ان کی مذہبی فکر سے، کیونکہ ان کی مذہبی فکر کا جو سیاسی خلاصہ ہے، مولانا سید ظفر اللہ مودودی کی مذہبی فکر کو اسلام کی سیاسی تعبیر کہا جاتا ہے. تو اسلام کی سیاسی تعبیر وہ کیوں اسلام کی سیاسی تعبیر بن گئی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ وہی ہے نا. وہ اسلام کی سیاسی تعبیر کیوں بنی؟ وہ ان کے اس تصور کی وجہ سے بنی کہ مسلمانوں میں اگر کسی کو حکومت کا حق حاصل ہے تو صالحین کو ہے، جس کو آپ سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو مذہبی لوگوں کو ہے. اور اگر دنیا میں کسی کو حکومت کا حق حاصل ہے تو وہ مسلمانوں کو ہے. تو نہ غیر مسلموں کو کوئی حکومت دنیا میں قائم رہ سکتی ہے اور نہ صالحین کے سوا مسلمانوں کے اندر کوئی آدمی جائز حق کی حکومت رکھتا ہے. اس سے ان کی تعبیر سیاسی تعبیر بنی ہے. الجہاد فی الاسلام جو ان کی پہلی کتاب ہے، پہلی باقاعدہ کتاب ہے، وہ اصل میں اس فکر کو تعمیر کرتی ہے. تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ان کی اس جد و جہد سے بہت کم ہے.